السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کا حبیب، اس کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور یہ ٹاپک ہے جریان منی، جسے عرف عام میں جریان کہتے ہیں، یعنی جاری رہنا یا جاری ہونا۔ سامعین محترم، اس مرض میں نوجوان سے لے کر ادھیڑ عمر اور بڑھاپے تک کے مریض پائے جاتے ہیں، اور یہ مرض بھی عمومی طور پر مشت زنی کے بعد کا نتیجہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر مشت زنی نہ کی جائے اور اس کے بغیر جریان منی ہو جائے تو یہ اس کی دوسری قسم کہلائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا مریض یعنی جریان منی کا مریض یا زیادہ سیکس دیکھتا ہے، یا اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، یا اس قسم کے خیالات سے بھرپور رہتا ہے۔ لذت، مسرت، خوشی اور مرد و زن کے تعلقات کو زیادہ سوچنا، یہ اس مرض کی وجہ بن سکتا ہے۔ اعصاب ہر وقت جب اس طرف لگے رہیں گے تو ان میں ایک تحریک آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ کچے منی کو خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مرض کا علاج بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی عام طبیبوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میرے تجربے میں یہ مرض بگڑ جائے تو کئی سالوں تک جان نہیں چھوڑتی، اور اس کے نقصانات بالکل وہی ہیں جو میں نے مشت زنی کی ویڈیو میں آپ احباب کی خدمت میں رکھے۔ سامعین محترم، جریان منی یعنی بغیر شہوت کے، بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی حرکت کے، ہر وقت یا کبھی کبھی یا پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد منی کی صورت کا خارج ہونا، یہ جریان منی کہلاتا ہے۔ یہ چیز اعصاب کی تیزی اور اعصاب کے ورم سے پیدا ہوتی ہے۔ اعصاب کی سوزش جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ مرض اس طرح پیدا ہوتا ہے جیسے انسان کے دماغ میں جب حد سے زیادہ سوزش اور ورم آ جائے تو اس کے نتیجے میں نزلہ، زکام، بلغمی کھانسی، کثرت پیشاب اور جسم کا ٹھنڈا رہنا، یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اعلیٰ تناسل کی طرف اعصابی حس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ مرض جریان کا لاحق ہو جاتا ہے، جو کہ ایک خاص اعصابی مرض ہے، بلغمی مرض ہے، رطوبتی مرض ہے۔ اکثر لوگ اس کا علاج ہی غلط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ اس کے نتیجے میں بالکل وہی کمزوریاں آتی ہیں جو میں مشت زنی کے بیان میں، مشت زنی کے عنوان پر آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ جریان منی، زیادہ دودھ، زیادہ چاول، زیادہ اعصابی چیزیں، جو کہ میں بارہا دفعہ بیان کر چکا ہوں، ان کے استعمال سے اور زیادہ سیکس کا سوچنا، پڑھنا، دیکھنا، ان علامات سے یہ جریان منی کی مرض لاحق ہو جاتی ہے۔
اب اس میں عمر کی قید اس لیے نہیں ہے کہ جو نوجوان جوانی کے اندر خود کو تباہ و برباد کر دے ان برے خیالات میں، یا وہ بوڑھا، وہ ادھیڑ عمر کا مرد جو سیکس کا گرویدہ ہو اور ہر وقت اسی دھن میں رہے، اس کے اعصاب ہر وقت تناؤ میں رہ کر سوزش میں آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر وقت اس کا منی یا پیشاب کے آگے پیچھے بغیر شہوت اور بغیر صحبت کے ارادے کے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا حل اعصاب کی سوزش کو اتارنا اور عضلات کی قوت کو بڑھا دینا ہے، جو خشک سرد اور خشک گرم ادویہ سے ممکن ہے۔ اس کے لیے میں ایک آسان سی چیز بتلاؤں گا، جریان منی، اور اس کا آسان علاج انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو سماعت فرمائیں گے۔ جریان کے نقصانات: دماغی کمزوری، نظر کی کمزوری، دانتوں کی کمزوری، جسم کی کمزوری، پنڈلیوں کا درد، تھکن، سستی، کاہلی اور عام جسمانی چستی سے محروم ہو جانا، یہ اس کی مین علامت پائی جاتی ہے۔ کچھ مریض اپنے آپ میں سوچ سوچ کر اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی پریشانی سے یہ مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ جریان کا مریض اگر خوش رہے اور حرکات کو تیز کر دے، آرام اور سکون کو چھوڑ دے، تو انشاءاللہ یہ مرض بغیر کسی دوائیوں کے چلا جاتا ہے۔ جریان کے مریض اعصابی مریض ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جو چیزیں نقصان دیتی ہیں وہ سماعت فرما لیجئے: کثرت سے دودھ پینا، کثرت سے چاول کھانا، کسٹرڈ، پھرنی، کھیر، دلیا، حلوہ، سوئیاں اور اس قسم کے پھل، تربوز، خربوزہ، گرما، سردہ، امرود، کیلا اور دیگر اس قسم کی پانی والی سبزیاں، کدو، ٹنڈا، پیٹھا، گاجر، مولی، مونگرے، عربی، بھنڈی، یہ ساری علامات اس کو بڑھا دینے والی سبزیاں ہیں، ان علامات کو بڑھا دینے والی سبزیاں ہیں۔ ان غذاؤں کو چھوڑ کر اگر جریان منی کا مریض خشک بھنے ہوئے چنے اور بوائل انڈے اور تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوڑے، دہی بھلے، تیز مرچ مسالے اور سبز مرچ اور کھٹا، لیموں، پیاز، ٹماٹر، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، بتاؤں، تمام دالیں، ماش کی دال چھوڑ کر اگر یہ غذائیں استعمال کرے، مکئی، جوار، باجرہ اور بیسن کا آٹا استعمال کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس مریض کے جریان منی میں کمی آ جائے گی اور آہستہ آہستہ ان غذاؤں کو جاری رکھتے ہوئے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جریان منی عام مردانہ مرض ہے جو کہ عام آدمیوں کو ہو سکتی ہے، اور اس فحاشی کے دور میں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آئیے دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں اس کا آسان حل بتلاؤں۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔